بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم رواج کی زد میں آ کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی، مگر بہت مشکل سے ہزاروں میں سے کسی ایک مرد کو عشق ہوتا ہے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ تمہارا گھر ہے۔ کسی غیر مرد سے تنہائی میں ملنا۔ میری عقل حیران ہے کہ لال بیگ اور چھپکلی سے ڈرنے والی حساس لڑکیاں کسی غیر مرد سے اکیلے میں ملنے سے کیوں نہیں ڈرتی، جبکہ لال بیگ اور چھپکلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ایک غیر مرد تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہاری پاک دامنی، تمہاری عزت، تمہارے خاندان کا نام اور یہاں تک کہ تمہاری آخرت کو بھی ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ محبت کر کے چھوڑنا۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ دے، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں، اور وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ بے شمار لڑکوں نے محبت کو لڑکیوں کا جسم حاصل کرنے کا جال بنا لیا ہے، اور لڑکیوں کی سب سے بڑی یعنی محبت کے بطور لالچ استعمال کر کے ان کا جسم حاصل کرتے ہیں۔ گندے لڑکے شروع میں اچھی اچھی باتیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی اداکاری زیادہ دیر تک نہیں چلتی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے یہ ارادے ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو وہ اگلی بار آپ کے سامنے کبھی اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو کہ پھر کبھی سہی، ابھی میں مصروف ہوں، تو وہ وہی بات آپ کو کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، اور جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں بے توجہی سے سنتا یا سنتا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔ دکھ اور عورت کی زندگی۔ میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہ رہی ہوتی ہیں، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ کے بچھڑنے کا دکھ، کبھی بھائیوں کے بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی، حقیقی زندگی جو وہ دکھوں کی نظر کر دیتی ہے۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو مرد اس کے کہے بغیر اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے اور پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوؤں کے حصار میں اسے جی بھر کے رونے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے اور تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں،
اور ایسی مردوں کی عورتوں کے چہرے پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم نہیں کھاتا، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سنو، انا پرست انسان من پسند انسان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انائیں ہمیشہ رولتی ہیں، جہاں انا ہو وہاں محبت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ محبت تو نام ہی انکساری اور جھک جانے کا نام ہے۔ اپنے نام نہاد انا کو کچل دینا ہی محبت کی بنیاد ہے، کیونکہ دل میں یا تو انا ڈیرا ڈال سکتی ہے یا محبت۔ انا پرست آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر محبتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہوتی ہے محبت۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ جب وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے اور تم اپنے دل کو چیرتے ہوئے تکلیف کے باوجود لبیک کہو، جب وہ تمہیں بنا تمہارے کسی قصور کے تمہیں اگنور کرے اور تم اس پر صبر کرو، لیکن تم سے ان کے خلاف کچھ سوچا نہ جائے، جب ان کے خلاف بولنا چاہو تو تمہاری زبان، اور جب لکھنا چاہو تو تمہارے ہاتھ بغاوت کر جائیں، جب کوئی ان کے خلاف کچھ بول جائے تو تم ان کی عزت اور حرمت کی خاطر اس انسان سے لڑ جاؤ۔ میں نے یہ سب کیا ہے، تب جا کر مجھے دل کے کسی کونے میں اطمینان محسوس ہوا ہے۔ اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ محبت میں نے کی تھی۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، کبھی روح کی، کبھی جان کی، اور کبھی خواہش کی۔ عورت میں انا نہیں ہوتی۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت میں انا آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کی کہیں اور متوجہ ہونے کے خوف سے، تو کہیں اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور اپنی عزت نفس کو چلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ عورت عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی بات محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے۔ وفا، عزت اور وقار کوئی کوئی دیتا ہے۔ معذرت، مچھلی ایک گندی ہو تو پورا تالاب ہی گندا ہو جاتا ہے، لہٰذا چند عورتوں کی وجہ سے عورت ذات کی تذلیل مت کریں۔ مجھے چند سال پہلے لگتا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نصیب میں ایک نیک مرد ہو اس کے لیے عورت کو عورت بن کر دکھنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنوں سے محبت کے باوجود حق کے لیے ان سے لڑنا پڑتا ہے اور چھوڑنا بھی۔ اور ہر عورت اتنی ہمت والی کہاں ہوتی ہے، مگر پھر وقت نے ایک بات اور سمجھا دی کہ مرد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کہ ان کی زندگی میں ایک ہی عورت ہو، کیونکہ میں نے کسی مرد کو اتنا وفادار نہ پایا، نہ سنا نہ دیکھا۔ وہ صرف ایک ہی تھا جس نے محبت کو پانے کے لیے معجزوں کا انتظار کیا تھا، ورنہ مرد کہاں رکتا ہے کسی کے لیے، مرد ایڑیاں کہاں رگڑتا ہے، وہ بھی صرف ایک عورت کے لیے۔ مگر ہاں یہ یاد رکھنا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔